الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ رب العزت والجلال کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جس قوم کی جانب مبعوث فرمائے گئے تھے، بھیجے گئے تھے، وہ قوم بنی اسرائیل کے نام سے معروف و متعارف اور مشہور تھی۔ اس قوم کے افراد بڑے ضدی، ہٹ دھرم، حیلہ ساز اور بہانہ تراشنے والے تھے۔ سیدھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی، اور اللہ کی جانب سے آنے والی ہر ہدایت میں اور تعلیم میں یہ مینگ میخ نکالنے کے عادی تھے، اور طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے، اشکالات پیش کیا کرتے تھے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے توریت کی شکل میں صحیفہ آسمانی قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی جانب سے آنے والے احکامات پر یہ آنکھ بند کر کے عمل پیرا ہو جاتے اور صحیفہ آسمانی کو قبول کر لیتے، اس میں ذکر کردہ ہدایات و تعلیمات کو سچ جانتے اور حق تسلیم کرتے۔ لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان توریت کی شکل میں صحیفہ آسمانی کو اور کتاب سماوی کو لے کر آئے تو قبول کرنے کے بجائے منہ زوری کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں سے خود لکھ کر لے آئے ہوں نعوذ باللہ، اور ہمیں آ کے پٹی پڑھا رہے ہوں کہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کا کلام؟
ہماری تو سمجھ میں بات آتی نہیں۔ حالانکہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو نبی کے قلب پر باری تعالیٰ کی جانب سے پیغامات کا القاء ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ہدایات و تعلیمات نبی تک پہنچاتے ہیں، اور نبی امت میں ان ہدایات و تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور کہنے لگے ہم کیسے مان لیں کہ یہ صحیفہ آسمانی ہے اور اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں سے لکھ کر لائے ہوں یا کسی سے لکھوا لیا ہو۔ ہم تو اس وقت مانیں گے جب ہم خود دیکھ لیں کہ اللہ نے یہ ہدایات و تعلیمات نازل کی ہیں، تب سمجھ میں ہمارے بات آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ صورتحال پیش آئی تو وہ پریشان ہوئے، اور پریشان ہوتے تھے ان کی عادتوں سے، اللہ کی جانب متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ الہ العالمین تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے، میں آپ کا پیغام لے کر آپ کے بندوں کے درمیان گیا لیکن منہ پر ہی مجھے جھٹلا دیا گیا، اور کوئی ایک بھی قوم بنی اسرائیل میں ایسا کھڑا نہ ہوا جس نے میری بات کو سچ جانا ہو اور اس کتاب ہدایت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوا ہو۔ سب بیک زبان یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پر یقین نہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، ہم تو اس وقت یقین کریں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہاں واقعی اللہ نے یہ بات کہی۔ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک حل پیش کیا اور کہا کہ چلو ہم ان کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں، اتمام حجت کی یہ دیتے ہیں، تم اپنی قوم میں 70 آدمیوں کا انتخاب کرو جو مختلف قبائل میں ذمہ دار مانے جاتے ہوں، جن کی باتیں اپنے حلقے میں سنی جاتی ہوں، جن کا اثر ہو، ایسے 70 لوگوں کا انتخاب کر لیجئے، اور جب 70 کی تعداد پوری ہو جائے تو ان سب کو آپ اپنے ساتھ کوہ طور پر لے آئیے۔ جگہ متعین کر دی باری تعالیٰ نے کہ اس جگہ آپ کے ساتھ قوم کے یہ 70 لوگ آئیں، ہم وہاں دکھائیں گے کہ توریت کی شکل میں جو تعلیمات و ہدایات دی گئی ہیں وہ واقعی ہماری ہی طرف سے نازل کی ہوئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیاری شروع کر دی اور 70 لوگوں کی تعیین ہو گئی، سب کو بات سمجھا دی گئی کہ بھئی اب تمہارا اعتراض باقی نہ رہنا چاہیے، اب اللہ اپنی قدرت سے اس بات کو ظاہر فرمائیں گے کہ یہ ہماری ہی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ چنانچہ اس وقت تو سب نے خوب ہاں میں ہاں ملائی کہ ٹھیک ہے، بات پوری ہو گئی، بہت خوشی کا اظہار کیا، اور یہ 70 کے 70 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس متعینہ مقام پر چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو باری تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق وہ تمام کی تمام چیزیں غیبی آواز کے ذریعے ان تک پہنچائیں جو توریت کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یعنی آواز ان کو سنائی دے رہی تھی۔ کس کی آواز ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کی ذات تو کسی انسان کی نگاہ میں آ ہی نہیں سکتی، لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، انسانی نگاہیں ذات باری تعالیٰ کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، یہ تحمل ہی نہیں ہے ہماری اور آپ کی اور انسانوں کی نگاہوں میں کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکے۔ جنت میں انشاءاللہ ذات باری تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو وہ موقع نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کے شرف سے مشرف فرمائے۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے تو انسان اپنی آنکھوں سے ذات باری تعالیٰ کا دیدار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے انوار و تجلیات تو دیکھ سکتا ہے لیکن براہ راست ذات باری تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا،
چنانچہ آواز ان کو سنائی دے رہی۔ یقین کر لینا چاہیے تھا کہ اب واقعتاً یہ کلام الہی ہی ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، کیونکہ جیسا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اسی کے مطابق ہمیں یہاں لایا گیا اور کلام الہی سنا دیا گیا۔ لیکن کلام الہی کو سننے کے بعد بھی یہ اپنی عادت سے باز نہ آئے، اور جب سارا کلام سنا دیا گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابھی بھی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہاں سے اور کس کی آواز لا کے آپ نے یہاں سنا دی۔ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہ کریں۔ یہ مطالبہ ان کی طرف سے ایسا تھا کہ جو مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت والجلال بھی ان کی اس حرکت سے جلال میں آ گئے، اور اسی وقت ایسا زلزلہ اس زمین پر طاری ہوا کہ سب کے سب ڈھیر ہو گئے، اور یہ محسوس ہونے لگا کہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ 70 کے 70 آدمی جو ماننے کو تیار نہیں تھے، حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ہر چیز کا انکار کر رہے تھے، جب اللہ نے اپنا کلام سنا بھی دیا تب بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو اللہ نے پھر عبرتناک سزا کا نشانہ ان کو بنایا، اور سب زمین پر اس طرح ڈھیر ہو گئے کہ مردگی ظاہر ہونے لگی۔ اب وہ 70 کے 70 مرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اب دوسری طرح کی پریشانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہ العالمین، مرے تو یہ ہے لیکن میں بھی نہیں جی پاؤں گا، اس لیے کہ جس ضدی قوم میں سے 70 لوگوں کو چن کے میں یہاں لایا تھا، جب قوم کو پتہ چلے گا کہ وہ سارے کے سارے مر گئے تو وہ سب میرے پیچھے پڑیں گے کہ موسیٰ ان کو لے گئے تھے، انہوں نے ہی ان کے ساتھ یہ کھیل کیا ہے، اس لیے مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے، حرکتیں ان کی ہیں، بھگتنا مجھے پڑے گا۔ اس لیے الہ العالمین اس وقت تو ان کو موت مت دیجیے، کیونکہ ان کی موت اس وقت میرے سر آ پڑے گی اور مجھے جھیلنا پڑے گا، اور جھیلنا بہت مشکل ہو جائے گا، بڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو اپنی قدرت سے صحیح و سالم فرما دیا۔ ایک سزا انہوں نے جھیلی اور اس کے بعد وہ صحیح و سالم ہو گئے۔ دیکھنے میں وہ مردہ تھے، حقیقت حال اللہ جانتے ہیں کہ واقعتاً ان پر موت طاری ہوئی تھی، یہ موت طاری نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کومے میں گئے ہوں اور پھر اللہ نے ان کو بحال فرما دیا ہو، لیکن دیکھنے میں ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ موت ان کے اوپر طاری ہو چکی۔ اس واقعے کا اجمالی تذکرہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھیے، ضد، عناد، ہٹ دھرمی اور بیجا سوالات و اعتراضات یہ انسان کو اللہ کی نگاہ سے گرا دیتے ہیں اور سزا کا مستحق اس کو بنا دیتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل جس طرح توریت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے مستحق سزا قرار دیے گئے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے امتی قرآن کی حقانیت کو اگر تسلیم نہیں کریں گے یا قرآنی تقاضوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی نہیں گزاریں گے، یا قرآنی ہدایات پر عمل کرنے میں حیلہ سازی کریں گے اور بہانے تراشیں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، تو جس قدرت کا مظاہرہ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ فرمایا تھا، اسی قدرت کا مظاہرہ اللہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں پر بھی فرما سکتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو باری تعالیٰ کی طاقت و قوت و قدرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور صراط مستقیم سے اپنی زندگی کی گاڑی کو ہٹنے نہ دینا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو متعینہ مقام میں جانے کے لیے، متعینہ وقت پر جانے کے لیے منتخب کر لیا۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ۔ پھر جب انہوں نے وہاں جا کر بھی اللہ کی بات نہ مانی اور کلام الہی کو کلام الہی تسلیم نہ کیا، اور کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو اللہ کی طرف سے عذاب میں وہ مبتلا ہوئے۔ زلزلہ آیا اس سرزمین میں اور سب کے سب زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ سے فریاد کی کہ الہ العالمین، اگر پہلے ہی آپ نے ان کو مار دیا ہوتا، لو شئت اہلکتہم من قبل، یہاں پر آنے سے پہلے ہی اگر آپ چاہتے تو ان کو ہلاک کر دیتے، اس وقت اگر یہ ہلاک ہوتے تو ان کا مرنا میرے کانوں پہ نہ آتا، میں ذمہ دار نہ قرار دیا جاتا قوم کی طرف سے، یہاں آ کر یہ مرے ہیں تو سب کے سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اس لیے اے اللہ میرے حال پر آپ رحم فرما دیجیے اور ان کو صحیح و سالم قوم میں واپس جانے دیجیے، ورنہ میرا راستہ بند ہو جائے گا۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اے اللہ کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ہمارے قوم کے سفیہ اور بے وقوف لوگوں نے کی۔ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، یہ تو آپ کی طرف سے ایک آزمائش و امتحان ہی ہے، اور آپ نے جانچ لیا، پرکھ لیا کہ کون ایمانی اعتبار سے کتنے پانی میں۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، آپ اس آزمائش کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اے اللہ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، اور آپ بہترین بخشش فرمانے والے اور معاف فرمانے والے۔ اس کے بعد ایک اور جامع دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنہ اور نیکی کو مقدر فرمائیے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے حسنہ کو مقدر فرمائیے، یعنی دنیا میں ہم ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے، صحیح عقیدہ رکھنے والے اور اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو مزین کرنے والے بنیں، اور آخرت میں ہم جنت کے مستحق قرار دیے جائیں۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہم سب آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ سے لو لگاتے ہیں۔ یہ دعائیہ جملے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے تو اللہ نے جواب دیا، قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا کہ موسیٰ آپ نے ہم سے درخواست کی ہے کہ مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے اور رحم کا معاملہ کیا جائے، تو یاد رکھیے میں ویسے ہی کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کر دیتا، خام خواہ میں کسی کو آزمائش و امتحان کا نشانہ نہیں بناتا، بے وجہ کسی کو عبرتناک سزا کا مستحق قرار نہیں دیتا۔ جب کسی شخص کی نافرمانی، کسی قوم کی حکم عدولی ساری حدوں کو پار کر جاتی ہے تو بالآخر سزا کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، اور تقدیر کا فیصلہ پھر ان کے اوپر غالب آتا ہے۔ اس لیے آپ یہ بات تو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کسی کو بے وجہ ہماری طرف سے سزا کا نشانہ بنایا جائے گا۔ عذابی اصیب بہ من اشاء، جس کو میں چاہوں گا اس تک میرا عذاب پہنچے گا، اور جہاں تک میرے رحمان اور رحیم ہونے کا معاملہ ہے تو یاد رکھیے اور ساری دنیا کو بتا دیجئے،
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ابلیس بھی خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت سب کو محیط ہے، سب کو وسیع ہے، اور سب میں بھی آتا ہوں، اس لیے میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بنوں گا، اور اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ بھی خوش ہوا یہ سن کر۔ لیکن آیت مبارکہ کے اگلے جز نے شیطان کی ساری خوشی کے اوپر پانی پھیر دی۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سب کو محیط ہے اور گھیرے ہوئے ہے، اس کے بعد فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میں اپنی رحمت کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے کروں گا کہ جن کے دلوں میں میرا ڈر پایا جاتا ہے، جو تقوی کی صفت کے ساتھ متصف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں، ایسے لوگ حقیقتاً میری جانب سے آنے والی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ ایک رحمت تو رحمت عامہ ہے، اور اس کے مستحق تو تمام لوگ بن رہے ہیں، کفار بھی اللہ کی اس رحمت کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہوا اللہ کی رحمت ہے، سورج اور چاند کی روشنی اللہ کی رحمت ہے، اور دنیا میں نہ جانے کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو مخلوقات کے لیے رحمت کا باعث اور ذریعہ بنتی ہیں۔ ان سے فائدہ ہر مخلوق اٹھا رہی ہے، مسلمان بھی اٹھا رہے ہیں، غیر مسلم بھی اٹھا رہے ہیں، جنات بھی اٹھا رہے ہیں، شیاطین بھی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن وہ رحمت کہ جس کا مستحق بن کر انسان کی بگڑی بنے گی اور بیڑا پار ہوگا اور جنت کا وہ مکی اور مستحق قرار دیا جائے گا، وہ رحمت خاصہ ہوگی، اور اس رحمت خاصہ کے مستحق وہی لوگ بنیں گے جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہوں اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد والی آیات میں پھر اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی کرنے والوں کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا کہ حقیقتاً اللہ کی رحمتوں کے مستحق اور کامیابی کی منزلوں کو چھونے والے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ باری تعالی ہم سب کو اپنے کلام پر یقین نصیب فرمائے اور اس کی ہدایات و تعلیمات پر عمل باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.